نوجوانوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ اصل میں اگر اس سوال کا جواب تلاش کر لیا جائے تو یقیناً ہم ان کی بہت سارے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ، میں نے جتنی ریسرچ کی اس سبجیکٹ پہ کہ ینگسٹرز ڈسٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں، اپنی اسٹڈی سے ادھر ادھر کیوں چلے جاتے ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ ایک بچہ اپنے تعلیمی کریئر کو مکمل نہیں کر پاتا جو اس کا نیچرل ایکڈیمک کریئر ہوتا ہے، یا وہ مختلف اوقات میں اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی بجائے وہ سیکشل ایکٹیویٹیز دوستوں میں، فرینڈز میں اور مخالف جنس کے پیچھے اس قدر کیوں اٹریکٹڈ ہوتا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو میں جب ریسرچ کیا، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا میں نے انٹرویو کیا، ان سے میں نے پوچھا، تو مجھے صرف ایک لفظ ملا، the only one word which is entertainment۔ اب یہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اچھا، انٹرٹینمنٹ صرف اور صرف جسم پر جا کر کیوں ختم ہوتی ہے؟ اگر ویڈیوز ہیں وہ بھی باڈی، اگر ٹک ٹاک پہ آ جائیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جسم ہی دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سانگ ہے تو اس کا بھی خاتمہ جا کر کس پہ ہو رہا ہوتا ہے جی؟ جسم پہ۔ جتنا وہ عیاں ہو جائے گا اتنا گانا ہٹ ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے؟ اچھا جی، ایک بڑی زبردست بات مجھے جو میں نے پھر اس کو جب میں نے انڈرسٹینڈ کیا تو مجھے ملی کہ صرف اور صرف یہ 21 سینچری میں نہیں ہوا۔ ہم زمانے پیچھے چلے جائیں، ہمیں ہمیشہ نوجوانوں کا مرغوب مشغلہ جو نظر آتا ہے وہ مخالف جنس کے گرد ہی گھومتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ ہم آج کے نوجوان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں آپ لوگوں کو جو ینگسٹرز ہیں میں بالکل اس الزام سے بری کرتا ہوں اپنے حساب سے کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اصل میں نوجوان ہمیشہ ہر ایج کے خراب ہوتے ہیں۔ ہم 1000 ایئرز پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پہلے، اس وقت بھی شاعری میں عورت کا ہی ذکر ہوتا تھا، اس کے جسم کا ہی تذکرہ کیا جاتا تھا۔ تو اگر آج ہوتا ہے تو پھر آج غلط کیسے ہو گیا؟ لیکن توازن بہت ضروری ہے۔ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کی لائف کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات نے اس کائنات میں انسانی آبادی کو آگے بڑھانے کے لیے، انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مخالف جنس میں ایسی کشش رکھ دی ہے کہ انسان خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی تمام تر انرجی صرف ایک ایکٹیویٹی پر استعمال کر دیتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی توازن نہیں رکھ پاتے۔ پھر تو صرف توازن قائم کریں۔ انٹرٹینمنٹ لائف کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو صحیح وقت پہ وہ جو اس کا ڈیو پارٹ ہے صرف وہی اس کو پے کریں، اور کوشش کریں کہ ایک پاکیزہ زندگی گزاریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، نیکیاں کی ہوں گی اور ان کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی، لیکن ان کے تمام تر اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا کیونکہ ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں۔
سمجھے بات کو؟ تو تنہائیوں کو پاک کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم قیامت کے روز سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر ہماری تنہائی پاک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور اس حقیقت سے بالکل انکار نہیں ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے۔ اپوزٹ سیکس کی اٹریکشن ہماری لائف کی بہت بڑی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کر کے لیکن اس حقیقت میں ایک توازن قائم کرنا ہے، اس کے وجود میں ایک توازن قائم کرنا ہے۔ جب آپ توازن قائم کر لیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ جی، آج کی اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے۔ شہزاد قمر کو اجازت دیجیے۔